کہ کوئی بھی اچھا کام کرتے وقت اگر آپ کو کوئی دقت ہو رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو صرف یہ بات یاد کرائیے کہ ہم اس دنیا میں بہت محدود وقت کے لیے آئے ہیں اور ہم سب کو یہاں سے چلے جانا ہے. اور یہ جو احساس ہے کہ میں نے یہاں سے چلے جانا ہے, یہ اتنا پاورفل موٹیویشن کے لیے ایک پاورفل ٹول ہے کہ جو آپ کے اندر ایک تحریک پیدا کرے گا. یہ وہ بات جو خدا کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے یہاں سے چلے جانا ہے. لیکن ہمارے پاس جو ایک ایڈیشنل موٹیویشنل انیشیٹو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے تو ہم نے جو کچھ یہاں کیا ہے ہمیں اس کا جواب بھی دینا ہے. دیکھیے ہماری ایمانیات میں سے ایک بنیادی ایمان کا جزو یہ ہے کہ یوم الدین, ہمارے یہاں سے جانے کے بعد ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن میں ہماری جو پوری زندگی میں مانیٹرنگ ہوئی ہے اس کی بیس کے اوپر ہمیں آخرت میں اس بات کا جواب بھی دینا ہے. تو یہ دو جو باتیں ہیں نا, چونکہ میں نے مر جانا ہے اور چونکہ مجھے اس کا جواب بھی دینا ہے, لہٰذا میں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اس بات کو مد نظر رکھ کر گزارنا ہے. تو یہ چیز ہمارے لیے بہت زبردست قسم کی موٹیویشن ہے. اگر آپ کو کوئی بھی اچھا کام کرنے میں دقت ہو رہی ہے, اگر آپ کو لوگ جو ہیں تانے دے رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں ہرڈلز آ رہی ہیں, آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ مین سٹریم سے ہٹ رہے ہیں, ساری دنیا تو بے ایمانی کرتی ہے اور اس بے ایمانی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے بہت ساری اپنی سو کالڈ سکسیس حاصل کر لی ہے, اور میں جب اس خاص نہج پر چلوں گا تو مجھے تو بڑا نقصان ہو جائے گا, میں تو بہت پیچھے رہ جاؤں گا. تو میرے خیال میں اور اپنی زندگی کے لیے میں نے جو سوچا ہے وہ یہی ہے کہ یہ دو چیزیں مجھے پناہ دیتی ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے مر جانا ہے, تو الٹیمیٹلی میں جو کچھ بھی کر لوں آخر کار تو میں نے مر جانا ہے. اور آپ نے کبھی کسی جنازے میں شرکت کی ہوگی اور آپ نے کبھی اور قریب سے دیکھا ہوگا تو جب وہ اس کو غسل دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بالکل ایک برہنہ پڑا ہوتا ہے, جیسے جب پیدا ہوا تھا تو وہ برہنہ تھا. اور اکثر ان کے اپنے عزیز و اقارب بھی وہ خود نہیں کر رہے ہوتے, عموماً ایک مولوی صاحب جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کو غسل دینے میں ان کو بلاتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ وہ کوئی خاتون ہو تو ایک محلے میں کوئی نیک خاتون ہوتی ہیں, بس وہ انہیں ہی غسل دینا آتا ہوتا ہے, تو اپنے بچے تو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے ہوتے, ہے نا. تو یہ والا وقت مجھے میرے اور آپ کے اوپر آنے والا ہے. تو جب یہ وقت ہمارے اوپر آنے والا ہے تو یہ بڑا زبردست ہمارے لیے ایک فورس ہے کہ جب ہم نے الٹیمیٹلی مری جانا ہے تو ہم کیوں پیچھے ہٹیں اس اچھے کام سے, اس لیے کہ وہ یہاں مروجہ نہیں ہے, یا اس لیے کہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے مجھے یہ آبسٹیکلز آ رہی ہیں. اور دوسری بات بڑی اہم جو ہمارے پاس ایک زبردست فورس ہے جو کہ ہمیں کبھی بھی ہلنے نہیں دے گی صراط مستقیم سے, اگر ہمیں اللہ اس کا ایمان نصیب فرمائے, کہ بھائی جو کچھ میں کر رہا ہوں, میرا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ آخرت کی کروڑوں سالوں کی زندگی کو انفلوئنس کر رہا ہے. یہاں کا اگر آپ ٹائم سکیل میں دیکھیں تو جو میرا ایک منٹ یہاں گزرا ہے یہ یا میری آخرت کی زندگی کو بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے, یا اس کے اندر ایک پازیٹیوٹی لے کے آ رہا ہے یا نیگیٹیوٹی لے کے آ رہا ہے. اور وہ پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی کو اگر مجھے اجازت دیں اور میں ٹرانسلیٹ کروں تو پازیٹیوٹی نیگیٹیو کا مطلب ہے جہنم کی آگ اور جنت کے مزے. تو پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی سے مراد یہ ہے. تو یہ تو بہت زبردست طاقت ہے. دیکھیں نا, میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں تو میرے بچے کا اے سی بند ہو تو میں کہتا ہوں بیٹا کوئی بات نہیں, میں بل دے دیتا ہوں, تم گرمی میں مت سویا کرو, تو تم ایک اے سی جو ہے وہ تم چلا لیا کرو. تو میں اپنے لیے اور اپنے سارے جن سے میں پیار کرتا ہوں جو کہ پوری دنیا کے سارے انسان ہیں, ان کے لیے میں کیسے یہ خواہش کر سکوں گا کہ ان کا اے سی بند ہو جائے. یعنی یہ کہ وہ ایسی گرمی جس میں پتہ نہیں کتنے, ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے کچھ حدیثوں سے ایسے کر کے, وہ فزکس کے بڑے پروفیسر ہیں, انہوں نے ایک ٹیمپریچر بھی آربیٹریلی کیلکولیٹ کیا ہے کہ جہنم کا کتنا ٹیمپریچر ہوگا. تو ایسے ایک طرح کا ایک سائنٹسٹ, تو وہ پتہ نہیں کتنے لاکھ سینٹی گریڈ بنتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب تھا کہ آپ نے جو سوال, سوری میرا جواب ذرا لمبا ہو گیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کے تمام موقعوں پر یہ دو چیزیں ہمارے لیے بہت زبردست پازیٹیو موٹیویشن کا باعث ہیں کہ چونکہ ہم نے یہاں چلے جانا ہے, ہمارے پاس محدود وقت ہے, تو ہم نے اس وقت کے ایک سیکنڈ کو بھی ضائع نہیں ہونے دینا. اور دوسرا, چونکہ مجھ سے سوال کیا جائے گا لہذا مجھے اگر کچھ مسائل ہوں گے بھی تو کوئی بات نہیں, میں ان کو برداشت کر لوں گا, کیونکہ اس کے بعد میں اس کے بینیفٹس اور اس کے ڈیویڈنڈس کو انشاءاللہ حاصل کروں گا. تو یہ میرا خیال ہے. اچھا, میرا خیال ہے ہمارا وقت بھی کچھ ہونے والا ہے, تو ساتھ اب سلمان بھائی سے اجازت لے کے ہم اس کو وائنڈ بھی کریں. جی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی اور سلمان صاحب کا بھی.
آئی تھنک اب ہم سیشن کے اینڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں. اور آج کے سیشن کا جو حاصل بحث میں کہوں گا, جس طرح سلمان صاحب نے بھی بولا تھا کہ پوٹینشیل زندہ ہے. اگر ہم اسی چیز کو سمجھیں اور ان باتوں کو باتوں کی حد تک نہ رکھیں بلکہ اپنی زندگیوں میں اپنانے کی بھی کوشش کریں, تو یقیناً ہم ایک زندہ قوم بن سکتے ہیں. امید ہے آج کا سیشن آپ سب کے لیے بہت پروڈکٹیو ثابت ہوگا اور آپ لوگوں کو مشعل راہ ملی ہوگی جس کو اپنا کر آپ اپنی زندگیوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں. سعد میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہ میں معافی چاہتا ہوں, تھوڑی گستاخی ہے, لیکن میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ جو اختتامی وائنڈ اپ جو ہے وہ سلمان بھائی ضرور کریں, کیونکہ ان سے ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں. تو تاکہ وہ جو تو آپ کی اجازت سے میں سوری آپ کی اس میں تھوڑا کر رہا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ضرور سلمان صاحب پلیز. میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھئی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو اور اتنی علمی گفتگو ماشاءاللہ سننے کے بعد میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ تقریباً اختتام ہو گیا. آخری بات بس میں, چونکہ ڈاکٹر صاحب نے ان کی خواہش ہے تو میں ان کی خواہش کے احترام میں ایک تو اس بات کا شکریہ بھی کروں گا کہ ہماری بالمشافہ ملاقات ڈاکٹر صاحب سے نہیں ہوئی ہے, لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ ایک ہی مقصد کے لیے دھڑکتے ہیں الحمدللہ, اور میں ان سے ویسے رابطے میں رہے ہیں ہم لوگ الحمدللہ, اور مجھے ان کے کام کی اور ان کے جذبوں کی اور ان کے مقاصد کی بڑی قدر میں اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں, اور مجھے خوشی ہے کہ میں ان کے دوستوں میں بھی شامل ہوں. باقی میں صرف ایک بات عرض کروں گا کہ دیکھیے قومیں جو ہیں وہ اپنے کلمے سے وفا کرنے کے نتیجے میں عروج پر آتی ہیں. مغرب نے جو عقیدہ بنایا وہ غلط تھا یا صحیح تھا, اس نے اپنے عقیدے کے ساتھ اپنی وفاداری نبھائی ہے, لہٰذا اس کو اللہ نے عروج عطا کیا ہے. اور ہم نے جو ہمارا کلمہ ہے اور جو ہمارا عقیدہ ہے, ہم اپنے کلمے اور اپنے عقیدے کے ساتھ اس درجے کی وفاداری نہیں نبھا سکے. تو اقبال کا ہی ایک شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے تعلیم کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں انشاءاللہ تعالی آگے بڑھنے سے اور اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے میں اس دنیا میں بھی, اور جو نہ ختم ہونے والی دنیا ہے وہ تو بہت ہی بڑی ہے, تو اس میں کامیابی سے انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکے گا. میں سمجھتا ہوں بس اس بات پہ ہر وہ انسان جو آپ کا اپنے اوپر یقین, اپنے قوم کے اوپر ایک اس سے اچھی توقعات اور اپنے رب سے آپ کو جوڑنا اور اپنے ملک اور اپنے وطن اور اپنی مسلم امہ کے ساتھ ایک مثبت تعلق آپ کا بنانے میں آپ کی معاونت کر رہا ہے, وہ آپ کا محسن ہے. ایسے انسانوں سے تعلق بنائیے, ایسے انسان اس وطن میں بہت ہیں. اور وہ انسان جو آپ کو پاکستان سے متعلق شک میں مبتلا کرتا ہے, اپنے دین سے متعلق شک میں مبتلا کرتا ہے, مسلم امہ کے مستقبل سے بیزار کرتا ہے, آپ کا اپنے اوپر یقین ختم کرتا ہے, آپ کو اپنے لوگوں سے متنفر کرتا ہے, یہ لوگ آپ ان سے بچیں. اور انشاءاللہ آپ یعنی اچھے لوگ اس وطن میں بہت زیادہ ہیں, اور سوال کرنے سے سوال کو سوچنے سے نہیں کریں. بڑے سوالات اگر آپ کے ذہن میں آتے ہیں دین سے متعلق, زندگی سے متعلق, تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے انشاءاللہ, بہت قیمتی لوگ ہیں, اور یہ آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے اور آپ کے سوالوں سے سیکھیں گے بھی. میرے پاس جو میرے بچے اور میرے طلبہ سوال کرتے ہیں, میں بتاؤں سوال میری خوراک ہے. مطلب میں اگر اس وقت یہ دنیا طے کر لے کہ سلمان آصف صدیقی سے کوئی سوال نہیں کرنا, تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ میری تعلیم کا سب سے اہم مرحلہ یا سب سے اہم جو سورس ہے وہ کٹ جائے گی, کیونکہ اس سے مجھے بہت کچھ مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ اچھا اب اس معاملے کو پہ غور کرنا ہے, اس کے جوابات حاصل کرنے ہیں, تو مجھے بہت کچھ مدد ملتی ہے آپ کے سوالوں سے. میں علم کے دوسرے سورسز سے کنیکٹ کر پاتا ہوں. آپ کے سوالوں کے نتیجے میں بہت ساری جو ہمارے پاس کتابیں ہیں اور چیزیں ہیں اس کو بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے, سوچنے کا موقع ملتا ہے. تو آپ سوالات ضرور کیجئے. اللہ اس وطن کی حفاظت کرے, اللہ ہمارے وطن کے لوگوں کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہمارے معاملات کو اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک کرنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمیں بننا چاہیے. اور اس وطن کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا ہے رب کریم ہم سب کو اس ماڈل اور اس آئیڈیل کو اچیو کرنے کے لیے سچی طرف ہمارے اندر پیدا کر دے. تو میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کا اور شاہ صاحب کا, قاسم علی شاہ صاحب کا, اور آپ کے ادارے کا جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا, اور اللہ کرے کہ سننے والوں کو اس سے واقعی کوئی فائدہ ہوا ہو, اور کچھ ٹیک اوے, کچھ ایسے ٹیک ہوم چیزیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی ملی ہوں. بہت شکریہ, بہت تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سلمان صاحب. ہم آپ کے ادارے کے بھی بہت مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, اور یہ آج کی نشست
ہم اپنے آڈینس کے لیے لے کے آئے. یقیناً انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں بھی ہم آپ کے ادارے کے اشتراک سے، اقبال شیئر کے اشتراک سے BU TV اس طرح کی نشست آرگنائز کرتا رہے گا. آپ دونوں پینلسٹ کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ اور